السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام وزیر میدان میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین بھی ان کے ساتھ شریک تھا۔ اچانک سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا۔ اس سے وہ مر گیا۔ سلطان کو پتہ نہ چل سکا۔ وہ عورت قاضی کی عدالت میں پہنچ گئی۔ قاضی سراج الدین عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے روتے ہوئے سلطان کے خلاف شکایت لکھوائی۔ سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ قاضی سراج الدین نے عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام خط لکھا۔ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، فوراً عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا جواب دیں۔ پھر یہ حکم عدالت کے ایک پیادے کو دے کر ہدایت کی، یہ حکم نامہ فوراً سلطان کے پاس لے جاؤ۔ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا نکالا اور اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا۔ پیادہ جب سلطان کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گھیر رکھا ہے اور قاضی کا حکم نامہ سلطان تک پہنچانا مشکل ہے۔ یہ دیکھ کر پیادے نے اونچی آواز میں اذان دینا شروع کر دی۔ بے وقت اذان سن کر سلطان نے حکم دیا، اذان دینے والے کو میرے سامنے پیش کرو۔ پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے گرج کر پوچھا، بے وقت اذان کیوں دے رہے تھے؟ قاضی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے، آپ فوراً میرے ساتھ عدالت چلیں۔ پیادے نے قاضی صاحب کا حکم نامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا۔ سلطان فوراً اٹھا، ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی، پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا۔ قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے، پھر فیصلہ سنایا۔ غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دیت آئے گی۔ ہاں، اگر مقتول کی ماں مال کی کچھ مقدار پر راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پر راضی کر لیا۔ پھر قاضی سے کہا، میں نے لڑکے کی ماں کو مال پر راضی کر لیا ہے۔ قاضی نے عورت سے پوچھا، کیا آپ راضی ہو گئیں؟ جی ہاں، میں راضی ہو گئی ہوں، عورت نے قاضی کو جواب دیا۔ اب قاضی اپنی جگہ سے سلطان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ سلطان نے بغل سے تلوار نکال کر قاضی سراج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر آپ میری ذرا سی بھی رعایت کرتے تو میں اسی تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ قاضی نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے کوڑا نکال کر سلطان غیاث الدین کو دکھاتے ہوئے کہا، اور اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی ہچکچاتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا۔ بے شک یہ ہم دونوں کا امتحان تھا۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین بلبن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قلعہ پر چڑھائی کی۔ دشمن نے قلعہ بند ہو کر نہایت بے جگری سے مقابلہ کیا اور قلعہ پر قابض ہونے کی تمام شاہی کوششیں ناکام بنا دیں۔ بادشاہ محاصرہ کی طوالت سے اکتا گیا۔ اسی دوران میں ایک رات سخت طوفان و باد و باران آیا۔ اس سے شاہی فوج کے بیشتر خیمے گر پڑے اور جگہ جگہ پانی بھر گیا۔ ہوا کے جھکڑ اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں میں آگ بجھ گئی۔ ادھر سردی کی وہ شدت ہوئی کہ رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ اس حالت میں بادشاہ کا خادم خاص یا سقا بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ اسے دور ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خیمہ کھڑا تھا اور اس میں چراغ جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک درویش سورج سپاہی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ خادم پر ہیبت چھا گئی
اور اسے آگ مانگنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ درویش نے خود ہی سر اٹھا کر پوچھا، کیوں بھائی، آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے اس بات میں جواب دیا تو درویش نے کہا، جتنی آگ چاہیے ہو بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی آبدار خانہ میں آ کر حمام گرم کیا۔ اس واقعہ سے اس کے دل میں بڑی بے قراری پیدا ہو گئی۔ صبح کاذب کے وقت مشق لے کر پھر اس درویش کے خیمے پر گیا۔ دیکھا تو وہ درویش خیمہ میں موجود نہ تھے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا، وہاں وہ درویش وضو فرما رہے تھے۔ خادم ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا اور درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے خیمے میں آ گئے۔ خادم اب تالاب پر پہنچا تو دیکھا جس جگہ درویش نے وضو کیا تھا وہاں کا پانی گرم تھا، حالانکہ سردی کی شدت سے ارد گرد کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اسی جگہ سے اپنی مشک میں پانی بھرا، اس کو لے کر آبدار خانے میں گیا اور اپنی عقل سے معلوم کر لیا کہ یہ سب اسی درویش کی عظمت اور برکت کے سبب سے ہوا ہے، لیکن اس راز کو دل ہی میں رکھا۔ دوسرے دن نماز فجر سے کچھ پہلے تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ جمع ہوا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ درویش تالاب پر آئے اور اس کے کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے پانی نے اسی وقت جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے۔ خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشک بھری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان غیاث الدین بلبن اس وقت دربار عام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خادم نے دست بستہ عرض کی کہ حضور، اگر میرے ایک راز کو خلوت میں سنیں، تنہائی میں سنیں تو گوش گزار کروں۔ سلطان نے خلوت میں جا کر، تنہائی میں جا کر اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ خادم نے تمام واقعات من و عن سلطان کے گوش گزار کر دیے۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تم میری خوابگاہ کے باہر ٹھہرو اور وقت معینہ پر مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی۔ جب 2-4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگا دیا۔ سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا اور خادم کے ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ درویش حسب معمول تشریف لائے، پانی نے جوش مارا، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو گرم تھا۔ وہ بہت حیران ہوا، ششدر ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ درویش سپاہی کے بھیس میں کوئی مرد خدا ہیں۔ اسی وقت خادم کو ساتھ لے کر درویش کے خیمہ پر پہنچا تو وہ کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سلطان دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہندوستان کا فرما روا جس کی ہیبت و جبروت کا اکناف عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، ایک بوریا نشین فقیر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور زبان سے بات نہ نکلتی تھی۔ درویش تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان کی نظر سلطان پر پڑی، تعظیم کے لیے اٹھے اور سلام کیا۔ سلطان نے مؤدبانہ عرض کی کہ میری خوش بختی اور سعادت مندی ہے کہ آپ جیسے بزرگ میرے لشکر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ یہ قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ درویش نے ہر چند اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن بے سود، کیونکہ سلطان جو اپنی آنکھوں سے ان کی کرامت دیکھ چکا تھا کسی طرح نہ مانا۔ آخر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر فرمایا، اسی وقت حملہ کرو، اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ سلطان خوش رخصت ہوا اور لشکر میں پہنچ کر اسی وقت قلعہ پر دھاوا بول دیا۔ محصورین نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سلطان اس فتح پر سجدہ شکر بجا لایا اور دوسرے دن برہنہ پا درویش کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہا۔ انہیں بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا تمام مال و اسباب فقراء میں تقسیم کر دیا اور خود ایک کمبل اوڑھ کر لشکر سے چل کھڑے ہوئے۔
بادشاہ ان کے خیمہ پر گیا تو اس کو خالی پایا۔ یہ درویش خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ شاہی لشکر سے نکل کر سیدھے اپنے مرشد مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں سے چند دن بعد ان کو پانی پت جانے کا حکم ہوا اور انہوں نے باقی زندگی اسی شہر میں اصلاح و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزار دی۔ یقیناً مسلمانوں میں ایسے عظیم بزرگ بھی گزرے ہیں۔ بے شک وہ عظیم لوگ تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ عظیم کیسے بنے؟ اس کا واضح جواب یہی ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاری۔ چنانچہ اگر آج بھی ہم تقوی کو اختیار کر لیں تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔